ایک شخص ہے، اس کا سگا بھائی ہے. کون ہے بولو؟ سگا بھائی. سگا بھائی. اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھائی کتنا غمزدہ ہوتا ہے. جی. دعائیں کرتا ہے اس کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ و کلام پڑھا جاتا ہے. مگر ایک شخص ایسا جس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، مر چکا ہو، اور اس کا مرا ہوا بھائی جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ سامنے لیٹا ہو اور اس کا سگا بھائی نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھائے. بولو وہ انسان کتنا برا ہو. تم نے دیکھا آج تک ایسا کوئی؟ بولو نہیں. تمہارے گاؤں میں ہے کیا نہیں. جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ تم نے دیکھا ایسا؟ سماج میں 50% لوگ موجود ہیں. موجود. اللہ. پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، دیکھو اپنے آپ کو. 50% لوگ ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ہمارے سامنے نہیں آیا. کون ایسا بھائی ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ بولو پسند کرے گا کیا؟ بولو. اور اگر نہیں کرے گا تو آج آل رسول کی موجودگی میں سید نوری میاں، سید فیضی میاں، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ توبہ کر کے جائے گا اگر ہوگا تو. جی انشاءاللہ. بولو میں بتاؤں؟ جی. سننا چاہ رہے ہو؟ اب میری بات چھوڑو، ناظم صاحب کی چھوڑو، کسی عالم کی چھوڑو، اللہ کا فرمان سنو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بولو اللہ فرماتا، ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن پاک کی آیت ہے اور تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، مگر ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، اللہ کا فرمان ہے. پیارے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اکبر. اللہ. اب جھانکو، اللہ اکبر. اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں دکان پہ چائے بھی پی رہا اور غیبت بھی کر رہا. جی. مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد سیڑھیوں پہ آیا ہے، برائی کرنا شروع کر دی. تیسرے نے کسی نے کہہ دیا کہ ارے کیا کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، تو چھوٹتے ہی بولتا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. ارے غیبت جانتے ہو کیا؟ غیبت کا مطلب معلوم ہے؟ اگر میرے اندر وہ برائی ہے اور وہ میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر میرے اندر وہ نہیں ہے پھر گڑھ کے بیان کرنا، یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے. اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کتنے لوگ غیبت میں ملوث ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کے اندر بھی یہ برائی پھیل چکی ہے. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. ہم لوگوں کے اندر کسی ایک شاعر، کسی ایک عالم، کسی ایک مقرر کسی کو مدعا بنا، گھنٹوں گھنٹوں برائی، گھنٹوں گھنٹوں برائی. دیکھتے نہیں کوئی اچھا عالم آئے اس سے قرآن کی تفسیر پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی کام کی بات پوچھے. نہیں، ایسی بات لے کے بیٹھے گا، گھنٹوں گھنٹوں غیبت میں گزار دے گا. قرآن کہاں
چلا گیا. اللہ کا فرمان پیارے غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے, مفہوماً ترجمہ سنو, اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرے گا, چغلی کرے گا, برائی کرے گا, پیٹ پیچھے آج برائی کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اللہ کا فرمان ہے ایسا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اللہ اکبر اللہ. کھا سکتا ہے کیا گوشت؟ نہیں. مگر اتنا جری ہو گیا, اتنا نڈر ہو گیا ہے, اتنا نڈر, کبھی توبہ ہی نہیں کرتا. اور اگر کوئی بات ویسی بتا دو نا فضیلت کی تو کود کے کھڑا ہو جائے گا کہ ہاں ہم جنتی ہیں جنتی, اور کھڑے کھڑے موت کے آیا کھڑ متو گئی گا. نماز عشاء کی نہیں پڑی ہے. قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں, جی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کلمہ پڑھ لیا ایمان ہے, جنت میں تو جاؤ گے الحمدللہ, مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے. جی یہ بھی یاد رکھیو, اتنا بڑا نیڈر, اتنا بڑا نیڈر. اللہ حدیث شریف ہے حضرت, جی نبی ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اللہ 100 مرتبہ, دونوں حدیثیں 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے. توبہ کا مطلب ہے معافی مانگنا. جی معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے. توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا, گناہ کرتا. معاذ اللہ, کیا نبی گناہگار تھے؟ نہیں. نبی خطا کار تھے؟ میرے آقا سر سے لے کے پاؤں تک معصوم عن الخطا, بے شک بے شک, گناہوں سے پاک, بے شک. برائیوں سے پاک. تو پھر 100 مرتبہ توبہ کیوں, 70 مرتبہ توبہ کیوں؟ اس لیے یہ حدیث تعلیم امت کے لیے ہے, تمہارے اور ہمارے لیے ہے. جو نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک, سر سے لے کر کے پاؤں تک پاک و صاف ہو, گناہوں سے پاک ہو, وہ تو 70 مرتبہ توبہ کرے. اور ہم اور آپ گناہوں میں پھنسے ہوئے, قدم قدم گناہوں میں, رونگتا رونگتا گناہوں میں, دامن گناہوں سے بھرا ہوا. ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. اللہ اللہ اللہ, بہت اچھا حضرت, زندہ باد ایک زندہ باد. بندہ نہیں ملتا, کیا بات ہے. ایک بندہ نہیں ملتا. کبھی جاؤ مزار شریف پہ, کبھی جاؤ بدائیوں شریف جاؤ, کالپی شریف جاؤ, بلگرام شریف جاؤ, مسولی شریف جاؤ, اجمیر شریف جاؤ, کلیر شریف جاؤ, جاؤ تو کتنے لوگ تمہیں ایسے مل جائیں گے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, جی پیالہ سامنے رکھا ہے, بھیک مانگ رہے ہیں. توجہ رکھو بیٹا, بولو مت جانے دو. پیالہ سامنے رکھا ہے, تم دے تو سکتے ہو, وہ لے نہیں سکتے, پیالے میں ڈالنا پڑے گا. کتنے لوگ ایسے جن کے پاؤں بھی کٹے ہوئے, بیچارہ مچھر نہیں اڑا سکتا, مکھی نہیں اڑا سکتا. اس دور میں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں. کیسے وہ لقمہ کھاتا ہوگا جس کے اتنے ہاتھ کٹے ہوئے, کیسے پانی پیتا ہوگا, کیسے وہ کپڑے بدلتا ہوگا. ہمیں ٹھنڈ لگی گرم پہن لیے, گرمی لگی ٹھنڈے پہن لیے, پانی پی رہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے, اللہ نے ہمیں کان دیے, اللہ نے ہمیں آنکھیں دی, اللہ نے ہمیں پاؤں دیے. بہت مگر اچھا. پیارے, کبھی ان ہاتھوں کا حساب لیا, کبھی ان کانوں کا حساب لیا. کان میں ایئر فون لگا کے رات بھر تو گانے سنتا رہتا. جی کبھی ان آنکھوں کا حساب لیا, آنکھوں کا, ادھر ہی جا کے کھڑا ہوتا جدھر سے لڑکیاں زیادہ گزرتی. بار بار ہم نے تو جلوس تک میں حضرت ایسے دیکھے. جلوس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا, توبہ توبہ, جلوس میں ربن باندھ لیے اور بس کمر سے کپڑے باندھ لیے, کود رہا پھاند رہا. جہاں چھت پہ لڑکی کھڑی ہے ادھری زیادہ اسے جوش آ رہا, ادھری زیادہ کہ یہ ہے میرے نبی کی شان. دیکھو بچہ بچہ ہے قربان. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی بہت العظیم. اچھا پیغام, کیا بات ہے. نعرے لگا رہا ہے, جہاں اگر غیر مسلموں کا محلہ, وہاں پہ جا کر کے انہیں چڑھا رہا, نعرے لگا رہا کہ ہم سب ایک ہیں, اور جنہیں کیا کیا کہہ رہا, ہمارا مذہب ایک, ہمارا ایسے نعرے لگا رہا جو وہاں پہ اس کو یہ نعرے نہیں لگانا چاہیے. ٹافی پھینکتا, چھت پہ کو ٹافی ہے, جیب میں ٹافی بھرے پھر رہا ہے. وہ ناتے ہیں
जो पाकिस्तान से पढ़ी गई हैं, वो कुछ उसमें धुमक और वो जने क्या क्या वो सब ऐसा लगता है, नौजवान नाचने लगते हैं उस पे। डीसीएम पे डीजे रखे, वो जो सोड़ा आया है ना नाच शरीफ, वो डीसीएम पे वो रखा है डीजे, और वो बास रिबिन नचा रहा और कूद रहा और नाच रहा। इसको गुलाम नबी बोलोगे? नहीं, क्या बात है। अरे तुम्हारा जुलूस ऐसा होता, क्या बात है? तुम्हारा तरीका ऐसा होता, तुम्हारे चलने खाने पीने का तरीका ऐसा होता कि हर एक की जबान ये कहती कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सर जमीने उनई। बहुत अच्छा हजरत, कमेटी सुभान वाले अल्लाह। बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, मुबारकबाद के लायक है। महीनों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से, मगर सिर्फ कूदने के लिए नहीं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि इतने बड़े शायर को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर है, समझे, ताकि पैगाम पहुंचे नज़म के जरिए और नसर के जरिए तुम्हारे घरों तक पैगाम पहुंचे। ये हाथ जो दिए, कभी सोचा? और ये सांसें जो दिए, सांसें बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल। एक मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेता है, किसी के अब्बा ने दिए। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और मेरे आका का रसूल का करम है जी। ये नेमतें अल्लाह ने, जो एक मिनट में सांसें ले रहे हो, तुम सो रहे हो तो सांसें ले रहे हो, जाग रहे हो तो सांसें ले रहे हो, तुम्हारा चलना फिरना खाना उठना बैठना देखना सब कुछ इन सांसों की बिना पर है। बोल कितनी मर्तबा तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। आज कोई गले में हार डाल दे तो 10 मर्तबा शुक्रिया अदा करता है, 100 रुपए दे दे तो शुक्रिया अदा करता है, गले में शॉल या रुमाल डाल दे शुक्रिया अदा करता है। और इतना बड़ा लालची है, अगर किसी का घर खरीदना है तो छुप छुप के उसके घर जाके कुल्ली छोड़ता है जी। अपने घर पे खाना खाएगा, उसकी खैरो खबर लेगा। मतलबी इंसान, जरा सोच, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतों से तुझे नवाजा, हाथ दिए, कान दिए, बोल तूने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया? अरे अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा होता है, अल्लाह का शुक्र नाच के अदा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र तेरी मेरी बहन बेटी को तक के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों में लड़ाई करा के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों पर जुल्म करके नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। फजर की नमाज पढ़, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू है और रो रो करके तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह।